یونیک ویڈیوز کے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ماہا آصف کا سلام۔ اس کی مت ماری گئی ہے، بے وقوف لڑکی، اسی لیے اسے ایم ایس سی کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی بات کرے گی۔ خیرالنساء کا غصہ بڑکا ہوا تھا۔ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے، دنیا کی تلخ حقیقتوں سے نا واقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی۔ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹے مجھے سمجھانے لگ جاتی ہے، اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بھلا میں اس سے کیا کوئی معقول بات کر سکتی ہوں، آپ ہی اسے سمجھائیے۔ خیرو تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ جائے گی۔ خیرالنساء اور امین الحسن بستر پر دراز ہو گئے اور دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی نائمہ کا کیا ہوگا۔ رشتہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کے پاس فیملی ویزا تھا، تنخواہ بہت اچھی تھی اور معروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک فرد کو رشتہ بہت پسند تھا، امین الحسن تو جیسے اس رشتے سے زیادہ ہی خوش تھے۔ خیرو تیری بیٹی راج کرے گی، راج، لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے، ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر وہ اڑ جائے گی تیری نائمہ۔ شہر میں 4 کمرے کا فلیٹ لے کر رہتا ہے اور وہ کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی بھی ملی ہوئی ہے اور اس کے نیچے کئی 100 ملازم کام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے تیری نائمہ، دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے، تصویر دیکھی ہے تو لڑکے کی ایسے جیسے کسی شہزادے سے کم نہ ہو۔ خیرالنساء بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی کہ اس کی خوشی کی نگاہوں سے چمک ہی علیحدہ تھی۔ خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ ہی نہیں ادا کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی کہ بس جی آپ اللہ کے لیے جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو تصویر نائمہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی بھی وقت دیکھ لے گی اور وہ بھی بہت خوش ہوگی، بہت خوش نصیب ہے ہماری گڑیا۔ دوسرے دن ماں نے اس سے تصویر کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب سے بہت حیرت میں پڑ گئی۔ نائمہ، امی مجھے اس لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی سوائے اس کے یہ کسی عالم دین مولانا کا لڑکا نہیں ہے۔ خیرالنساء یہ تو کیا بکواس کہہ رہی ہے، تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ معلوم ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی بے وقوف لڑکی، پہلے یہ تو جاننا چاہیے کہ یہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں کا مہینہ کماتا ہے، کتنے 100 ملازمین اس کے اندر کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے اس کے پاس اور اس کے علاوہ 4 کمرے کا فلیٹ لے کر رکھا ہوا ہے، بہترین گاڑی اور نائمہ امی یہ سب ٹھیک ہے لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی، مجھے دیندار لڑکا چاہیے۔ خیرالنساء تیرا دماغ کھسک گیا ہے کیا؟ یہ کیا دینداری کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس کو چھوڑ کے تو 4-5 ہزار والے کسی مولوی سے بدنا چاہتی ہے، کیا کرے گی کوئی مولوی تیرے لیے؟ پاگل، کس نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا ہے؟ نائمہ امی کسی نے مجھے کچھ نہیں سمجھایا، میں کسی مولانا سے اسی لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی، وہ حقوق مانگتا تو ہے لیکن حقوق کو ادا کرنا بھی جانتا ہے، وہ ایماندار ہوتا ہے، بد نظر نہیں ہوتا، وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا اور روزی تو بہرحال جتنی میری لکھی ہے مجھے مل کر رہے گی۔ خیرالنساء تیرے باپ کو کتنا صدمہ لگے گا جب یہ سب سنے گا، کیسا اچھا بھلا رشتہ آیا تھا، ارے ایسے رشتے اب کہاں ملتے ہیں، بے وقوف لڑکی کہیں گی۔ نائمہ امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا، لاکھوں کمانے والا لڑکا لاکھ ہی مانگے گا، یہ بھی معلوم ہے آپ کو۔ خیرالنساء یہ تیرا مسئلہ نہیں، تیرے والدین کا مسئلہ ہے، شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے، تو زیادہ دلیلیں مت بگاڑ سمجھی۔ نائمہ امی آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں سنت کے مطابق، میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکا تلاش کیجئے گا اور سوچئے گا یہ زندگی کتنے دنوں کی ہے، آج نہیں تو کل سب کو مر جانا ہے اور میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔
امیر الحسن نے صبح ناشتے کے بعد جب نائمہ کو آواز دی تو نائمہ نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ اس نے باپ کو کس طرح سے قائل کرنا ہے۔ امیر الحسن بیٹا، ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب کو لڑکا بہت پسند ہے۔ آپ کی امی بتا رہی تھی کہ آپ نائمہ۔ ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں یہ سن کر آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی گزارش کروں گی۔ امین الحسن، لیکن بیٹا مولوی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی برا مل گیا تو نہ دنیا ملی نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ۔ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے نا بیٹا۔ نائمہ، ابو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہر جگہ شرع دیکھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ مولوی برے ہوں لیکن زیادہ تر تو اچھے ہی ہوتے ہیں، اور پھر یہ کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی لکھا ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت نہ بگاڑیے۔ امین الحسن لاجواب ہو گئے، انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی کم سن اور گوار لڑکی نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا طعنہ ستا رہا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ خیر النساء کو تو انہوں نے خود ہی قائل کرنا شروع کر دیا اور تلاش و جستجو میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے، اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ انہی دنوں شہر میں دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تقریریں کر رہا تھا۔ امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشنی جگمگانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر شادی ہوگی۔ مولانا ایک دینی ادارہ میں تدریسی فرائض انجام دیتے تھے اور یہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نائمہ کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہی نہ ہوں۔ مولانا شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن کہہ رہے تھے کہ چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا، دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے مکھیا کا طنز تھا، مبارک ہو امین بابو، نہیں بھی تو 25-30 لاکھ کی بچت تو ویسے ہی شادی میں ہوگی اور شادی کے بعد انہی پیسوں سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجیے گا۔ 2 مہینے بعد نائمہ سسرال سے اپنے میکے آئی اور وہ ایسی خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی بے جا خوش ہے، یہ بات الگ ہے کہ اس کے اندر خلش تھی۔ البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھی۔ نائمہ کی فون کی گھنٹی بجی، ادھر اس کے شوہر کا فون تھا اور وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ کہہ رہی تھی، ابو آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی اور وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائش فری دی جائے گی اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ خیر النساء اور امین الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے۔ لیکن امی یاد رکھیے گا، دنیا مقصود ہے، جو اللہ سے ڈر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، دنیا ان کے قدم تو چومتی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور ایسے طریقے سے روزی دیتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ مگر جو دنیا ہی کو اپنا نصب العین بنا لے اور آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر دنیاوی زندگی سے بھی پریشان رہتا ہے۔ ہماری ویڈیو واچ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔